آج کے اس تجزیے میں خوش آمدید۔ ہمارے پاس وارن بفٹ کے سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں پر ایک یوٹیوب ویڈیو کا مواد ہے، خاص طور پہ نئے سرمایہ کاروں کے لیے۔ جی بالکل، اور مقصد یہی ہے کہ بفٹ صاحب کے اتنے وسیع تجربے سے نا وہ بنیادی باتیں، وہ اسباق نکالیں جو ہر ایک کے لیے کارآمد ہو، خاص طور پر جو ابھی سرمایہ کاری شروع کر رہے ہیں۔ اور ان کا اپنا سفر بھی تو بڑا دلچسپ رہا۔ سوچیں ذرا، صرف 11 سال کی عمر میں انہوں نے سرمایہ کاری شروع کر دی۔ ہاں، 11 سال کی عمر میں۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ فوراً ہی کامیابی مل گئی۔ شروع میں تو وہ بھی آپ سمجھیں کہ مختلف چیزیں آزماتے رہے، کبھی چارٹ دیکھے، کبھی تکنیکی تجزیہ کیا، مگر کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں بن پا رہی تھی۔ بالکل، وہ ایک مضبوط بنیاد، ایک فریم ورک کی تلاش میں تھے۔ تو وہ بنیاد کب ملی؟ اصل میں وہ بنیاد انہیں ملی 1949 میں، جب انہوں نے بین گریہم کی وہ مشہور کتاب پڑھی، دی انٹیلیجنٹ انویسٹر۔ اچھا، دی انٹیلیجنٹ انویسٹر۔ جی، یہ کتاب واقعی ان کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس نے ان کی پوری سوچ ہی بدل دی۔ اچھا، تو اس کتاب میں ایسا کیا تھا؟ گریہم کے وہ کون سے خاص اصول تھے جو بفٹ کی حکمت عملی کی بنیاد بنے؟ دیکھیں، گریہم نے بنیادی طور پر 3 بڑے نظریات دیے۔ پہلا یہ کہ سٹاک کو صرف ایک ٹکر سمبل یا قیمت نہ سمجھے، بلکہ اسے ایک چلتے پھرتے حقیقی کاروبار کا حصہ سمجھے۔ یعنی آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو پہلے کمپنی کو سمجھیں، وہ کرتی کیا ہے، اس کا مقابلہ کن سے ہے، اس کا انتظام کیسا ہے۔ یعنی صرف نمبرز نہیں دیکھنے، بلکہ اصل کاروبار کو دیکھنا ہے۔ یہ تو واقعی ایک الگ زاویہ ہے۔ بالکل۔ آپ صرف شیئر نہیں خرید رہے، آپ اس کمپنی میں حصے دار بن رہے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسرا اصول؟ دوسرا بڑا دلچسپ تصور ہے مسٹر مارکیٹ کا۔ مسٹر مارکیٹ؟ جی، گریہم نے مارکیٹ کو ایک شخص سے تشبیہ دی۔ سمجھیں، ایک پارٹنر ہے جو روز آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرا حصہ خرید لو یا اپنا حصہ مجھے بیچ دو، اور اس کی قیمت اس کے موڈ پر منحصر ہوتی ہے۔ اچھا۔ موڈ پہ؟ ہاں۔ کبھی وہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت پر امید، تو بہت اونچی قیمت لگاتا ہے۔ کبھی وہ بہت مایوس، ڈرا ہوا ہوتا ہے، تو بہت ہی کم قیمت پر اپنا حصہ بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ تو گریہم کا سبق یہ تھا کہ مارکیٹ کے اس روزمرہ کے اتار چڑھاؤ کو، جو اکثر جذبات کی وجہ سے ہوتا ہے، سنجیدگی سے نہ لیں، بلکہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یعنی جب مسٹر مارکیٹ گھبرا کر سستے میں بیچ رہا ہو تب خرید لیں؟ بالکل، اس کے روز کے شور کو نظر انداز کریں، اور جب وہ غیر معقول طور پر کم قیمت پیش کرے تو موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ تو میرا ہے نفسیاتی طور پر بڑا چیلنجنگ لگتا ہوگا، جب سب بیچ رہے ہوں تو آپ خرید رہے ہیں۔ یقیناً، یہ نظم و ضبط مانگتا ہے۔ اور تیسرا اصول؟ تیسرا، اور شاید سب سے مشہور اصول، وہ ہے مارجن آف سیفٹی، یعنی حفاظت کا مارجن۔ مارجن آف سیفٹی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ مطلب ہے کہ کسی چیز کو، کسی سٹاک کو اس کی اصل یا اندرونی قدر سے کافی کم قیمت پر خریدنا۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر، اگر آپ کے تجزیے کے مطابق ایک شیئر کی حقیقی قیمت 100 روپے بنتی ہے، تو آپ اسے 100 روپے میں نہیں خریدیں گے۔ آپ کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو 60 یا 70 روپے میں مل جائے۔ وہ جو 30-40 روپے کا فرق ہے وہ آپ کا مارجن آف سیفٹی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا بفر ہے، غلطی کی گنجائش یا نقصان سے بچاؤ؟ جی، دونوں۔ یہ آپ کو تجزیے میں ممکنہ غلطیوں سے بھی بچاتا ہے اور مارکیٹ کے غیر متوقع اتار چڑھاؤ سے بھی۔ سمجھیں کہ آپ ایک پل بنا رہے ہیں جو 10,000 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، لیکن آپ اس پر 6,000 کلو سے زیادہ کا ٹرک نہیں جانے دیں گے۔ یہ وہ مارجن آف سیفٹی ہے۔ بہت خوب۔ یہ تینوں اصول تو واقعی بنیاد ہیں۔ تو ان اصولوں کی روشنی میں وہ کون سے عملی اسباق ہیں جو نئے سرمایہ کاروں کے لیے خاص طور پر اہم ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے؟ جی، ماخذ میں 5 اہم اسباق بتائے گئے ہیں۔ پہلا، جلد شروع کریں اور متجسس رہیں۔ جلد شروع کریں یعنی عمر کے لحاظ سے؟ جتنی جلدی ممکن ہو، کیونکہ کمپاؤنڈنگ کا جادو، یعنی منافع پر منافع کمانے کا عمل، وقت کے ساتھ بہترین کام کرتا ہے، اور شروع میں تجسس یعنی سیکھنے کی لگن بہت ضروری ہے۔ اب جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنا بہتر ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا سبق؟ دوسرا سبق براہ راست پہلے اصول سے جڑا ہے۔ طویل مدتی قدر پر توجہ دیں۔ یعنی بزنس مالک کی طرح سوچنا؟ بالکل۔ روزانہ کی قیمتوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ان کمپنیوں کو تلاش کریں جن کے پاس طویل مدت تک چلنے والا کوئی مسابقتی فائدہ ہو۔
कोई ऐसी खास बात जो उन्हें दूसरों से बेहतर बनाती हो और वो लंबे अरसे तक मुनाफा कमा सकें। मार्केट टाइमिंग की कोशिश ना करें। ठीक है। और तीसरा सबक यकीनन मिस्टर मार्केट से मुतल्लिक होगा। जी हाँ। तीसरा है, मार्केट के शोर को नजरअंदाज करें। रोज कीमतें ऊपर नीचे होंगी, खबरें आएंगी, घबराहट फैलेगी। लेकिन अगर आपने अपना होमवर्क किया है, कंपनी को समझते हैं, तो उस शोर से परेशान ना हो। अपने तज्जिए पर कायम रहें। बिल्कुल। जज्बाती फैसले ना करें। चौथा सबक फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला होगा। दुरुस्त। चौथा है, हिफाजत के मार्जिन को अपनाएं। हमेशा कोशिश करें कि किसी भी चीज को उसकी हकीकी कद्र से कम कीमत पर खरीदें। ये आपका सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। पहले कदर का अंदाज़ा लगाएं, फिर रियायत का इंतज़ार करें। और आखिरी पांचवा सबक। पांचवां बहुत अहम है, मुसलसल सीखना और अपनाना। सरमायाकारी एक मंजिल नहीं, एक सफ़र है। मार्केट बदलती है, मईशत बदलती है, कंपनियां बदलती हैं, तो आपको भी मुसलसल सीखते रहना होगा, बाखबर रहना होगा और अपनी हिकमत अमली को वक्त के साथ बेहतर बनाना होगा। अपनी कामयाबियों से भी सीखें और शायद इससे भी ज्यादा अपनी गलतियों से। यानी ये कोई सेट करो और भूल जाओ वाला काम नहीं है। कतई नहीं है। तो खुलासा ये हुआ कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का राज असल में कोई जादुई फॉर्मूला या मार्केट को हर बार सही टाइम करने की सलाहियत नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये बुनियादी समझ में आने वाले उसूलों पर सब्र और नज़्मो ज़ब्त के साथ अमल करना है और साथ में मुसलसल सीखते रहना है। यकीनन। और ये सिर्फ हिकमत अमली की बात नहीं, ये एक खास ज़हनियत, एक माइंडसेट की भी बात है। तवील मुद्दती सोच, सब्र और अपने जज्बात पर काबू रखना, ये चीज़ें उतनी ही अहम हैं जितना कि सही स्टॉक चुनना। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल जो जहन में आता है, खास तौर पर आजकल के हवाले से, बफेट साहब कारोबार की समझ और पायदार मुसाबकती फायदे पर इतना जोर देते हैं, जी। तो आज के इस तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहां चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, कोई कैसे अंदाजा लगाएं कि किसी कंपनी का फायदा वाकई पायदार है? ये एक बड़ा चैलेंज लगता है। ये वाकई एक बहुत अहम और मुश्किल सवाल है और शायद इसी पर सोचना आज के सरमायाकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है।